جس نہج پر ملک کو قائم ہونا تھا اس نہج پر قائم ہونے کے بجائے وہ ایک دوسرے رخ پر چل پڑا۔ وہ رخ کیا تھا؟ وہ رخ یہ کہ جو کچھ ہم نے انگریز کی غلامی میں سیکھا تھا اسی کو ہم پاکستان کے اندر رائج کرتے، پوری نقل، پوری کاپی اس انگریزی نظام کی ہم نے یہاں پر اختیار کی، اور زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے مغرب کو آئیڈیل بنا لیا کہ ویسٹ کی طرف سے جو چیز آئے گی وہ فیشنیبل ہوگی، وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی، اور اسی کو ہم اختیار کر کے اس مقام تک پہنچ گئے جیسے آج، جس میں ہم آج ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو کتنے وسائل عطا فرمائے۔ یہاں دریا ہمارے پاس، سمندر ہمارے پاس، پہاڑ ہمارے پاس، معدنیات ہمارے پاس، کون سی قدرتی دولت ہے جو ہمارے پاس موجود نہ ہو؟ لیکن اس کے باوجود ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم، آپ سب حضرات جانتے ہوں گے کہ جھیل سیف الملوک جو بہترین دنیا کی جھیل ہے، خوبصورت ترین مقام ہے، وہ اس تک پہنچنے کا 8 میل کا راستہ ہم اس کو پکا نہیں کر سکتے۔ انگریز جہاں تک ریلوے لائن ڈال گیا تھا وہیں تک ریلوے لائن پڑی ہوئی ہے۔ اگر ایک ٹریک تھا تو ایک ہی ٹریک ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ویسٹ کے اداروں کے ماتحت ہو رہا ہے۔ آئی ایم ایف کے ہم غلام ہیں، اسی آئی ایم ایف کی غلامی نے آج یہاں تک نوبت پہنچائی ہے کہ ہمارا بچہ لاکھوں روپے کا مغروض پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ غلطی کہاں سے ہوئی ہے، جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے جہاں سے ہم گمراہی کے راستے پر پڑ گئے؟ وہ جڑ یہ ہے کہ آپ نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کو آپ نے فراموش کر دیا، ہم نے فراموش کر دیا، اور ہم نے مغرب کو، ویسٹ کو اپنی ہر چیز کے لیے آئیڈیل بنا لیا، اور اسی کے مطابق ہم چلتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن نے یہ کہا تھا کہ اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان سن لو۔ قرآن نے یہ الفاظ کسی گناہ کے لیے نہیں کہے، زنا کے لیے نہیں کہے، شراب کے لیے نہیں کہے، سور کھانے کے لیے نہیں کہے، چوری کے لیے نہیں کہے، ڈاکے کے لیے نہیں کہے، لیکن سود کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اگر تم نہیں چھوڑو گے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان سن لو۔ تو اب یہ بتائیے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنگ پر آمادہ ہیں تو کیسے ہم راہ راست پر آ سکتے ہیں؟ کیسے ہم فلاح حاصل کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم خوشحالی حاصل کر سکتے ہیں؟ اور جتنی مرتبہ اس سود کی لعنت کو دنیا سے ملک سے ختم کرنے کے لیے آوازیں اٹھی، فیصلے ہوئے، قراردادیں پاس ہوئی، لیکن وہ مغرب کی جو غلامی ذہن پر بیٹھی ہوئی ہے، دماغ پر سوار ہے، اس کی وجہ سے ہم اس منزل کی طرف قدم جتنے بڑھانے چاہیے تھے وہ نہیں بڑھا سکتے۔ میں بہت ممنون ہوں فیڈریشن آف چیمبرز آف کامرس کا کہ انہوں نے 2022 میں ہماری درخواست پر اتنا بڑا اجتماع کیا، ایک بڑی کانفرنس منعقد ہوئی، تمام مکاتب فکر کے علماء اس میں شریک ہوئے، سیاسی قیادت اس میں شریک ہوئی، وزیر خزانہ اس میں موجود تھے، اور اس کے اندر ایک بات طے کی گئی۔ لیکن جیسا حضرت چیئرمین صاحب نے فرمایا کہ ایک کمیٹی بھی اس کام کے لیے بنائی گئی تھی، اور وہ کمیٹی اب بھی قائم ہے، سرکاری سطح پر اب بھی قائم ہے اسٹیئرنگ کمیٹی، لیکن
افسوس ہے کہ وہ تعطل کا شکار اور فیڈریشن کی طرف سے کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، مجھے صاحب گوئی پر ذرا معذرت خواہ ہوں، اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ غلام ہے۔ سیاسی نظام آزاد نہیں ہے۔ سیاسی نظام کیونکہ غلام ہے، لہذا کوئی ایسی تحریک جو اس کو غلامی سے نکالے، بحث کی غلامی سے نکالے اور خود مختاری عطا کرے، وہ سیاسی سطح پر کامیاب نہیں ہو رہی۔ سیاسی سطح پر کامیاب نہیں ہو رہی، اس لیے نہیں ہو رہی کہ سیاسی سطح پر ہم پر غلامی مسلط ہے۔ ہم IMF کے بغیر نہیں چل سکتے، ہم اس بات کے بغیر نہیں چل سکتے کہ مغرب ہمیں سپورٹ کرے۔ ہم اگر ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہوں تو وہ ہمیں بیل آؤٹ کرے۔ اس کی وجہ سے سیاسی نظام کے ذریعے اسلامی نظام کا لانا مجھے بہت ان حالات میں بڑا مشکل ہے۔ لیکن کیا ہم مایوس ہو جائیں کہ چونکہ سیاسی نظام ہمارا ابتر ہے لہذا ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، مایوس ہو کے بیٹھ جائیں؟ خوب سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جو انقلابات آتے ہیں وہ صرف حکومت کے ذریعے نہیں آتے، وہ عوام کے ذریعے آتے ہیں، عوام کے معاشروں کے مختلف طبقات کے ذریعے آتے ہیں۔ جب عوام ایک مرتبہ اور معاشرے کے مختلف طبقات ایک مرتبہ یہ طے کر لیں کہ ہمیں آزاد ہونا ہے تو سیاست مجبور ہو کر گھٹنے ٹیک کر آزاد ضرور ہو جائے گی۔ اور ہم چونکہ ابھی تک اس انتظار میں ہیں کہ سیاسی نظام کوئی بہتر آئے، کوئی اچھی قیادت آ جائے تو پھر ہمارے لیے ہمارے دکھوں کا وہ مداوع کرے، ہماری تکلیفوں کو دور کرے، اس انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ الیکشن پر الیکشن ہوتے جا رہے ہیں اور ہر الیکشن میں دھاندلی کے نعرے بلند ہوتے ہیں، پھر الیکشن کا مطالبہ ہوتا ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس صورت میں میں اس وقت جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے جو مختلف طبقات ہیں وہ سیاست سے قطع نظر کر کے ملک و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے اکٹھے ہوں، جمع ہوں، سوچیں اور سوچ کر راہ نکالیں کہ ہم کس طرح اس غلامی سے نکل سکتے ہیں۔